شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب بے شک میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں جو میرے وطن میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، پس میری طرف سے یہ قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو جب انہوں نے اس لڑکی کو جنم دیا تو کہنے لگیں، اے میرے رب بے شک میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کسے جنم دیا ہے، اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور عرض کرنے لگیں، میں نے اس بچی کا نام مریم علیہ السلام رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ پھر اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ ایک بار بولے، اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ مریم علیہ السلام بولیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے۔ پھر ان کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے اور سردار اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے نیک بندوں میں سے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔